ونصلي ونسلم على نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار اور فیس بک لائیو کے ذریعے تمام دنیا میں سننے والے حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کرم ہوا کہ انہوں نے اپنی بندگی کے لیے ہماری زندگیوں میں جمعۃ المبارک کی صورت میں پھر سے رحمت اور برکتیں سمیٹنے کا اور اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کو بخشوانے کا موقع عطا فرمایا، اور ربیع الاول شریف کی پربہار ساعتوں میں، پرکیف، پروجد اور پر محبت ساعتوں میں اللہ نے ہمیں محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے جمعہ کی برکت سے اپنی حاضری لگوانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آغاز گفتگو 2 دن پہلے پرسوں 12 ربیع الاول کی صبح تھی۔ عجیب پرخیف مناظر دیکھے، اور وہ مناظر یہ تھے، اس دفعہ اللہ نے عاشقوں کے دل میں اور شعور کی کیفیت کو پیدا فرمایا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دسترخوان کھول دیے، گلی گلی چوک چوک میں دسترخوان کھل گئے۔ انہیں خبر مل گئی کہ ہم اپنا رزق اللہ کے محبوبوں، اللہ کے محبوب کے صدقے کھلائیں گے تو یقین ہو گیا کہ ہمارا رزق ختم نہیں ہوگا، نہ کم ہوگا۔ دوسرا، باہر نکل کر بتایا لوگوں، حضور کی محبت اور عشق میں ہم ایسے ہی ہیں، حضور کے آنے سے بھی بھوکے پیٹ بھرتے تھے، اور آج بھی ہم اسی نسبت سے چاہتے ہیں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی امیر و غریب کا فرق نہ رہے، ہر کوئی عزت سے کھائے۔ حضور کے نام کے ساتھ جب نام آ جاتا ہے پھر اس میں کم اور زیادہ نہیں ہوتا، پھر اس میں حضور کی محبت میں عزت سے کھائے۔ تو یہ جو کھانا کھلانا ہے رب کو بہت پسند ہے، بہت پسند۔ یہ اس سے بہتر ہے جو رستے روک کر باقی کام ہوتے ہیں، یہ اس سے بہت بہتر عمل۔ اور اس کے ساتھ اگر حضور کی محبت کا سودا ساتھ بکے، حضور کی چاہت کا اور حضور کی نعتوں کا، حضور کے تحفوں کا، قرآن کا، سیرت کا، تو یہی بات معاشرے میں سب سے بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی۔ مضمون آج کا نون والقلم کی حقیقت، اور نون والقلم کے قسموں کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ قلم، میں نے اس کے لیے صرف آخری آیت کا مضمون چنا تھا، مگر ایسے ہی دل میں آیا کہ پہلے مضامین کو بھی اٹھایا جائے۔ بار بار مجھے وہ آیت اپنی جانب کھینچتی تھی کہ قرآن کی آیت بھی آیت ہے، یہ روشنی ہے، تو
تو ان آیات کو براہ راست مضمون کو شروع کرنے سے قبل ان آیات کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر الفاظ تھوڑے استعمال ہوتے ہیں، معنی مفہوم میں اعلیٰ ہوتے ہیں، فصاحت میں، بلاغت میں، اور اس میں زیادہ مضمون الوہیت کا، توحید کا، رد شرک کا، توحید فی الخلق کا، توحید فی القدرت کا، توحید فی العلم کا، رب باری تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس پر مضمون زیادہ ہوتا ہے۔ مگر ایک اور مضمون بھی اس میں بیان ہوتا ہے، اس مضمون کا تعلق بالخاص حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب رب بڑا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس سب سے بڑے نے جب اس نے اپنا نمائندہ اپنے محبوب کی صورت میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا، تو جب 40 سال میرے محبوب نے ان میں گزارے، انہیں یقین ہو گیا نہ اس جیسی سیرت والا کوئی ہے، نہ اس جیسی صورت والا کوئی ہے۔ جب حضور کی ذات کو رب نے منوا لیا اور میرے آقا نے اپنے محبوب کے کرم کے صدقے اس جہالت، ظلم، اندھیر نگری، چوپٹ رات، اس عجیب و غریب قسم کے ماحول کے اندر جہاں پر ظلم اور ظالم اپنی انتہا پر، استبداد، جبر، طاقت، قوت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، ہر طرف ایک عجیب جنگل کا قانون، کسی کو مار بھی دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کو بچا بھی لو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے کرو، کوئی امانت، دیانت، صداقت کے اصول مرتب نہیں، انسانیت ہونے کے ناطے چسک رہی ہے۔ پھر میرے آقا نے اس اندھیر نگری میں ایک چراغ رحمت اور چراغ ہدایت کے نتیجے میں میرے محبوب نے جب چراغ محبت اور چراغ عشق، چراغ ہدایت رب کے حکم سے روشن کیا اور اعلان نبوت کیا، تو پھر میرے محبوب پر انہی کو، جن کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، دیانتدار کہتے تھے، میرے محبوب کی کردار کشی شروع کر دی۔ حق کبھی بھی باطل کو ہضم نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، پھر مضمون تیزی سے۔ کوئی حرام عمل کرنے والا بھی مسجد آتے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا بھی ایک کمپرومائز ہوتا ہے نیکی کے ساتھ۔ جب اس کے حرام عمل پر پکڑ آئے گی نا، جب اس کے حرام عمل پر پکڑ آئے گی کہ یہ حرام کام ہے، مثلا کوئی شخص حرام رشوت لیتا ہے، حیا نہیں کرتا اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کا تعلق بنا رہے گا۔ مگر جب اسے کہا جائے گا کہ یہ رشوت حرام ہے، یہ رشوت اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ ظلم کی سب سے کبھی صورت ہے، اس سے لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں، لوگوں سے زیادتی ہوتی ہے، تو جب یہ بات شروع ہوگی تو اچانک اس کو حق میں بھی شک نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو وہ براہ راست کبھی بھی حق کی مخالفت نہیں کرے گا۔ وہ کرے گا یہ کہ جو شخص اس حق کو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے کردار کو گدرا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیں تو شلوار اونچی نیچے رہتی ہے ان کی داڑھی دیکھیں چھوٹی ہے، ان کا فلاں کام دیکھیں ایسا ہے، یہ دیکھتے اس طرح ہے، ان کو میں نے فلاں جگہ خود دیکھا تھا، تاکہ جب کردار کشی ہوگی تو اس کی بات کا اثر نہیں رہے گا، لوگ کہیں گے اس سے کیا سننا، یہ تو حق والا ہی نہیں۔ اب اس بات کو سمجھ جائیں، یہی معاملہ اہل عرب نے، اہل قریش نے میرے مصطفیٰ سے کیا۔ اب انہوں نے کہا ان جیسا حق والا بھی کوئی نہیں، سچ والا بھی کوئی نہیں، صادق بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں، شرافت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں، خاندان میں بھی ان جیسا کوئی نہیں، اور سخا میں بھی ان جیسا کوئی نہیں، جود و عطا میں بھی ان جیسا کوئی نہیں۔ ان سب نے میرے محبوب علیہ السلام کی کردار کشی شروع کی اور میرے محبوب کی ذات پر تان کیا، کبھی راہب، کبھی ان کو کاذب نعوذ باللہ کہا، کبھی میرے آقا کو ساحر نعوذ باللہ من ذالک، جادوگر کہا، اور کبھی یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ مجنون ہے، عقل والے نعوذ باللہ من ذالک، عقل کی کمی نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، مجنون کہا۔
حضور کو کہنے کی کوشش کی، کہہ سکتے تھے، چاند کو کوئی تھوکے تو چاند پر اثر ہوتا ہے کہ الٹی منہ پر آتی ہے؟ اب یہ کہا، اب اصول تو یہ تھا، تان حضور پر ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام پر تان ہوا، جواب یوسف نے دیا، حضرت موسیٰ پر تان ہوا، جواب موسیٰ نے دیا، حضرت نوح پر تان ہوا، جواب نوح نے دیا، حضرت عیسیٰ پر تان ہوا ان کی امی جی پر، تو جواب حضرت عیسیٰ نے دیا۔ اب تان حضور کی ذات پر ہوا تھا، جواب بھی حضور دیتے، رب نے کہا نہیں، یہاں قانون بدل رہا ہوں، وہ یوسف تھے، وہ موسیٰ تھے، وہ عیسیٰ تھے، وہ آدم تھے، وہ نوح تھے، اب کوئی اور نہیں، میرا مصطفیٰ آیا ہے اور جواب بھی میں دوں گا۔ سونے تو پیچھے آ جا، میرے پیچھے آ، ذرا پیچھے ہو، محبوب میں جواب دوں گا، اور جواب بھی ایسا دیا کہ دشمن بھی انگشت بدندہ ہو گئے اور اپنے سن کر اش کر اٹھے۔ رب نے کہا تم میرے مصطفیٰ پر مجنون ہونے کی بات کرتے ہو؟ سنو، نون والقلم، قسم ہے نون کی بھی اور قسم ہے قلم کی بھی، وما یسترون، جو اس نے سطریں لکھ دی۔ اور آگے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونے تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ محبوب آپ نے ان پر توجہ نہیں دینی۔ ما انت، اب ذرا لفظ آیتوں کا ربط پہلے ترجمہ مکمل کر دوں۔ کہا وَإِنَّ لَكَ، بے شک محبوب صرف تیرے لیے، تو ہی تو ہے میرا، تو ہی ہے میرے لیے اور میں ہوں تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرا اور تو سارے کا سارا میرا۔ ہائے 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 ہائے، وَإِنَّ لَكَ، بے شک تو ہی، اور پھر کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا کیا کہوں، باقی مجھے تکنا چاہتے ہیں اور تو ہمیشہ میری نظروں میں رہتا ہے، تو میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ قد نرا، محبوب کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے، نرا ہم تو دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور آخری مقطع تو کمال کر دیا، غور سے سن تو رضا، ذرا تسلی، اب نعرہ اس کے بعد لگے، باقی اب نعرہ ذرا اس کے بعد پھر لگنا ہے، وہ پھر آپ کا ذوق اور تازہ ہو جائے۔ تو فرمایا کعبے سے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، یوں کہہ دیں میری آنکھوں سے، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا چہرہ دیکھو۔ اب رب نے کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، سونیا صرف تیرے لیے، تیری شان ایسی ہے تیرا اجر ہی میں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اجر تو تب ختم ہو جب تو اور تیری سیرت ختم ہو۔ تیری سیرت و صورت کو میں کہتا ہوں، تیرا خلق کیا ہے، بے شک رب نے تجھے عظیم الشان خلق کا مالک بنایا۔ میرا مضمون یہ آخری آیت تھی، مگر میں پیچھے دوبارہ آتا ہوں۔ اب دیکھیں، سمجھ نہیں لگی مالک، نون کی قسم، پھر قلم کی قسم، پھر یسترون کی قسم، کہہ کیا رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اب حدیث میں یہ بھی لفظ، یہ بھی حدیث میں آیا، آقا اسلام نے فرمایا کہ رب نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، تو جب قلم کو پیدا فرمایا تو سیدھا شروع یہیں سے کرتا، والقلم، قسم ہے قلم کی، نون کہاں سے آ گیا؟ نون کیا ہے؟ نون کیا ہے؟ اب دوسری آیت اس پر دے دیتا ہوں۔ نون سے مراد وہ
رب باری تعالیٰ کی بشارت ہے جس کو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس نور آ گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ قلم سے پہلے نور ہوتا، تو نون سے مراد ہے نور۔ کس کا نور؟ رب کا نور، رب کی ذات کا نور، یا کسی اور کا نور؟ رب نے کہا جس کا ذکر کر رہا ہوں نور میرا ہی ہے۔ کیا؟ کیونکہ محبوب بھی اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ نور میرا ہی ہے، مگر میری ذات سے نہ میری ذات جدا ہوئی، نہ میرے نور سے جدا ہوا، نہ میرا نور تقسیم ہوا، بلکہ میں نے اس نور کو پیدا فرمایا۔ جب میں نے چاہا کہ میں کسی کو چاہوں تو چاہت کے لیے جب میں نے پہلی دفعہ کہا کون ہو جا، تو فیکون کے نتیجے میں جو چاہت وجود میں آئی وہی تو نور مصطفیٰ تھا۔ اور اس کے ساتھ حدیث نور لگائیں۔ آقا نے فرمایا نا، حضور سے پوچھا آقا کب سے نبی؟ رب نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ اب یہاں پر وضاحت ہو گئی۔ فرمایا اے جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک، ابھی اے جابر سب سے پہلے، میں ذرا جان کے کروں، سب سے پہلے جسے پیدا فرمایا وہ تیرے نبی کا نور تھا، اپنے نور فیض سے پیدا فرمایا، کیونکہ نور نبی کا خالق کا پیدا فرمایا۔ لہذا اتنی عقل تو ہمیں بھی ہے، نہ رب کا نور تقسیم ہوتا ہے، نہ رب کا نور جدا ہوتا ہے، تو پھر نور من نور اللہ کیوں کہتے ہو؟ جب مانتے ہو تو کہتے کیوں ہو؟ کیوں پڑھتے ہو نور من نور اللہ؟ یہ تو جائز ہی نہیں۔ بھائی تم کچھ اور سمجھے، ہم نے کچھ اور پایا۔ کبھی تم اپنی اینک اتارو اور ہماری آنکھ سے دیکھو، ہمیں وہ آنکھ کی خیر ملی ہے جس آنکھ سے حضرت ابو بکر و عمر دیکھتے تھے، تمہیں خیر کچھ اور والوں کی ملی ہے۔ تم اپنا سمجھ کر اپنے کہ ہم جیسے سمجھ کر گم ہو گئے، کبھی ہم جیسے بن کر دیکھتے۔ آئے ایسی مثال دے دیتا ہوں، رہا نہیں جانتا کی کرا مجنون نا، کہیں گے مجنون بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی اس پر اعتراض نہ کرے۔ مجنون قیس تھا، یہ بھی تابعی تھا، تبع تابعی تھا، امام اصل مجتبی کے دور کا ہے، تابعی۔ اس سے کسی نے اس کی لیلا کو دیکھا تو کہا یہ تو کالی ہے، کالی ہے، تو یوں اس کو مجنون کو کہا قیس کو، جا تو اس پر عاشق ہے جو کالی کلوٹی ہے۔ ہنس پڑا، کہنے لگا تمہارا کہنا بنتا ہے کیونکہ تمہارے پاس مجنون والی آنکھیں جو نہیں ہیں، میری آنکھیں ہوتی تو تکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا عاشق ہو گئی، سارے اس کو کہنے لگ پڑے لے غلام تھی عاشق، غلام تھی عاشق۔ زلیخا نے بھی یہی کہا اصل میں تم نے دیکھا نہیں، تمہارا بنتا ہے۔ جب دیکھ لیا تو ساتھ ہی کہنے لگی ما ھذا بشر، تو بندہ ہی نہیں، یہ تو بندہ ہی نہیں۔ تو دیکھنے نہ دیکھنے کی بات ہے، کوئی بیٹھتا ہے بس سنانے والوں میں، اصل میں ہمیں جنہوں نے بتایا وہ دیکھ کر بتاتے ہیں، تو دیکھ کے جو بتاتا ہے وہ داتا صاحب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہمیں تو دین ان سے ملا ہے نا، انہوں نے دکھا کر بتایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، ورنہ معین الدین چشتی اجمیری ایک نظر کرے تو 90 لاکھ مسلمان ہو جائیں۔ چلے میں کہتا ہوں 90 مان لیا تو غلو ہو گیا، مانا قرآن و حدیث تھوڑی، اور چلو 90 کیے ہوں گے، تم بتاؤ تم نے کتنے کیے؟ تم تو ایک اندرا گاندھی نہیں کر سکے، وہ تمہارے جلسوں میں بھی آتی تھی مدرسوں میں، اور اسے نہیں کر سکے۔ اب بات مضمون پھر اور طرف چل پڑے گا، میں رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی کو پیدا فرمایا، اولیت نور مصطفیٰ، تو تقسیم نہیں ہوا تو نور من نور اللہ کیوں کہتے ہو؟ اللہ کی کوئی اونٹ نہیں ہے؟ بولو ہے؟ اللہ نے کسی اونٹنی پر سواری کی ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن میں آیا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی،
اللہ کی اونٹنی، اللہ کسی پتھر پر چلا جو نشانی چھوڑ کر گیا ہو، تو کیوں کہا رب نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ میری نشانیاں، اس میں نشانی والی کیا بات؟ اللہ کو کوئی گھر ہے نہیں، رب نے کیوں کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کو رہتا وہاں، اللہ کو رہتا ہے۔ ایک ہو گیا، تین مثالیں ہو گئی، چوتھی اور دے دیتا ہوں۔ اللہ کی کوئی روح ہے؟ اللہ نے کہا روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کی روح سے جدا ہوئے، اللہ کی تو روح ہی نہیں۔ آگے پانچویں مثال، پنجتن پاک کے صدقے پانچویں دے دیتا ہوں۔ حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کر رب نے جب تخلیق جسم آدم ہو گیا تو پھر کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس میں پھونکی۔ تو اگر رب اپنی روح آدم میں پھونکے تو توحید اور ذات الہی متاثر نہیں ہوتی۔ تو یہی ہم کہیں کہ مصطفیٰ آئینہ ہے، جس آئینے میں رب نے اپنے جلوے رکھے ہیں اور بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ نہ نور مصطفیٰ رب کے نور سے جدا ہوا ہے، نہ نور خدا تقسیم ہوا ہے، بلکہ رب نے بنایا ہی ایسا ہے۔ تو یہاں نور من نور اللہ سے مراد عزت ہے، شرف ہے، اکرام ہے، علو ہے، مرتبت ہے، رفعت ہے، جو رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ آئی سمجھ؟ نور کی آمد، نور کی آمد، آئی بات سمجھ لگی؟ کہ ورنہ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ میں نے اپنی روح پھونکی، میری روح میں سے روح، تو وہاں روح میں سے روح چلی گئی، تو روح رب کی روح تقسیم نہیں ہوئی، اور ہم انہیں مخلوق مانتے ہیں۔ تو ہم بھی تو حضور کو مخلوق مانتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہو، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب، وہ الہ نہیں ہوتا۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں، یہ ہے نور من نور اللہ میں سے۔ ہمیں بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ نہ رب کا نور تقسیم ہوتا ہے نہ جدا ہوتا ہے۔ جس طرح سورج کو دیکھنے کے لیے آئینہ رکھیں تو نظر آتا ہے، اس طرح رب نے کہا مجھے تو تم تک نہیں سکتے، میں تم سے وراء الورا ہوں۔ تو مالک اب تیرے بندے کہاں جائیں، تجھے تکنا ہو تو کیا کریں؟ کہا ایک آئینہ بنا دیتا ہوں، اسے تکنا تو میں دکھوں گا۔ نہ وہ رب ہے۔ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، یوں بلال بھائی نے پڑھا نا، حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی جانیے کہ تم کیا ہو۔ نہ خدا ہو، پیدا کیا ہے، نہ خدا سے جدا ہو، محبوب بنایا ہے، اور تیسرا اللہ ہی جانے کہ تم کیا ہو، یعنی رب ہی جانتا ہے حقیقت محمدی کیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ کہ عرش والے ہم سمجھتے ہیں زیادہ جانتے ہیں حضور کو۔ رب نے کہا معراج کی شب جب حضور گئے تو سدرۃ المنتہا پر عرشیوں کا سردار بھی رک گیا، کہنے لگا آقا آگے کا رستہ مجھ سے بہتر آپ کو پتا ہے۔ تو حقیقت محمدیہ یعنی تین پہلو میرے آقا کی شان کے، دو بتائے ہیں، تیسرا ظاہر نہیں کیا۔ ایک ہے رب، آقا علیہ السلام کا رب سے تعلق بالخالق، اور دوسرا ہے بشریت، تعلق بالخلق، مخلوق کے ساتھ۔ ایک خالق سے تعلق ہو تو نور والے، مخلوق سے تعلق ہو تو بشریت والے، کیونکہ اگر خالی نور ہوتے تو پھر بشر کو نواز نہیں سکتے تھے، اور اگر خالی بشر ہوتے تو رب سے لے نہیں سکتے تھے۔ نہیں آئی سمجھ؟ میں اور مثال سمجھاتا ہوں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ لے لیں،
فلسفے میں اور نرسری کا بچہ اس کے سامنے بٹھا دیں، اسے کہ چلو اسے فلسفہ پڑھاؤ، وہ کیا پڑھائے گا؟ وہ سمجھ نہیں سکتا، وہ سمجھا نہیں سکتا، کیا وہ سمجھ نہیں سکتا، وہ یعنی وہ دے نہیں سکتا، وہ لے نہیں سکتا، یہ کام اس سے اوپر ہے۔ اب رب باری تعالیٰ کی ذات تو بہت اعلیٰ، مثال پرے کر دو، بلا تشبیہ و بلا مثال پرے کر دو، رب سے مخلوق لے ہی نہیں سکتی تھی۔ رب نے بھی کہا سورہ شعراء میں کسی بشر کی مجال نہیں کہ کوئی اس سے کلام کرے، رب اس سے کلام کرے، بشر کی مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ تو جب بشر کلام ہی نہیں کر سکتا، بشر کلام نہیں کر سکتا، مگر اگر بشر میں نور ہو اور نبی ہو، اور نبی بھی دو چیزوں سے تین چیزوں سے بنتا ہے، ایسی لفظ نبی سے ذہن میں آیا، رب نے عطا کیا، نبی کے نون میں نور ہے اور نبی کی با میں بشریت ہے، نور میں نورانیت، با میں بشریت اور یا میں اپنا کا، دونوں کو بنا کر پھر بتایا میرا ہے۔ کیا کہا؟ میرا ہے۔ رب نے بتایا کہ اگر خالی نور ہوتے تو تمہارے لیے قابل اتباع نہ رہتے، خالی بشر ہوتے تو پھر فرشتے کس سے فیض لیتے؟ وہ نور والے ہیں، اور مجھ سے میرا مصطفیٰ کیسے لیتا؟ تو رب نے دونوں شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی، نورانیت بھی دی اور بشریت بھی دی۔ بشریت میں مطابعت ہے اور نورانیت میں کمالات و فضائل ہے، اور حقیقت محمدیہ ایک ہی قول لے لیتا ہوں، حضرت ابا یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا کہ مجھے معرفت حقیقت محمدی کی پہچان اور معرفت مل جائے، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کئی ہزار پردے میرے سامنے آئے، اور ایسے پردے تھے کہ ایک پردے سے بھی گزرتا تو یقین جانو میں جل کر ختم ہو جاتا۔ یہ مقام محمدیت ہے، رب نے اپنے مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے، اور فرمایا محبوب، جب آقا نے خود فرمایا جب مجھے رب نے بنایا تو نہ اس وقت لوح تھی نہ قلم تھے، نہ لوح تھے نہ قلم تھے، یا بننے والا میں تھا اور بنانے والا وہ تھا، یا چاہنے والا میرا رب تھا اور میں اس کی چاہت بنور مصطفیٰ موجود تھا جسے اس نے پیدا فرمایا۔ نون، اس لیے رب نے کہا نون، قسم ہے نور مصطفیٰ کی، اور ساتھ ہی کا والقلم، اے قلم تیری قسم۔ اب حدیث میں آیا کہ رب نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو حکم دیا اے قلم لکھ دے جو ہونے والا ہے، تو جب نون والقلم ہوا تو لکھا وہ جو ہو چکا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہو چکا وہ مصطفیٰ ہے اور جو ہونے والا ہے وہی مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، اور حضور کے چرچے، نعمتیں، باتیں، اور وہ سب کچھ وما یسترون، جہاں لکھا وہ لوح محفوظ، کیا لوح محفوظ، اور لوح محفوظ وہ ہے جہاں قرآن محفوظ، قسمتوں کے فیصلے محفوظ، اور رب نے سینہ مصطفیٰ کو بھی لوح محفوظ کہا ہے۔ کیا سینہ مصطفیٰ کو بھی لوح محفوظ کہا ہے؟ کیونکہ اگر اس لوح پر قرآن محفوظ ہے تو اس سینے میں نور خدا محفوظ ہے۔ اگر چاہتا تو پھر آیت نور لے لوں گا، اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکاۃ، پھر مضمون اور طرف چل پڑے گا۔ تو رب نے کہا نون والقلم، سونے یہ قلم میں تیری قسم کھاتا ہوں جس نے لکھ دیا میرے محبوب کے بارے میں، وما یسترون، وہ جو سطریں لکھی، تو ان سطروں سے مراد وہ سطریں ہیں جن میں شان مصطفیٰ ہے۔ مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے میں پیش کر رہا ہوں، اور یاد رکھو شان مصطفیٰ لکھنے سے شان رب العالمین کم نہیں ہوتی۔
آپ ساری محفل میں کرتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور کا ذکر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، ساری رات بیت جائے تو اچانک شیطان وسوسہ ڈالے، یار حضور کا ذکر کیا رب کا کیا ہی نہیں، سمجھ لینا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ حضور کا ذکر ہی رب نے اپنا ذکر بنایا ہے۔ جب مخلوق کا ذکر ہوتا ہے تو خالق کا خود ہو جاتا ہے، اور جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو محب کا خود ہو جاتا ہے۔ بنان چیز کا ذکر کرے تو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو سمجھ لیں حضور کس کی تخلیق ہے؟ حضور کی، تو رب کی۔ تو حضور کو جب بنایا اور تعریف کی، سونیا تیرا جواب نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو یقین ہو گیا نا حضور جیسا کوئی نہیں، تو سمجھ لگی رب نے اس جیسا بنایا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اب آگے آئیں، رب نے آگے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ میں نے محبوب آپ کے رب نے اپنی نعمت سے، ربک تیرے رب نے، تیرے رب نے، صرف تیرا، مالک تو سب کا نہیں، کہ ہوں سب کا، مگر میں تعارف جب بھی کرواتا ہوں کہتا ہوں ربو کا، تیرا رب۔ قرآن میں آیت آئی کہ فلا وربک، کا مشرقین کا رب، مغربین کا رب، شمال جنوب، خالق مخلوق ہر عالم کا رب، مگر مالک نے اپنا تعارف کروایا، کہا پہلے تو قسم اٹھاتا ہوں، قسم ہے رب فلا وربک، محبوب تیرا رب ہونے کی، تیرا یعنی میری پہچان یہ ہے کہ میں کائنات کا رب ہوں، مگر میں اپنی پہچان کراتا ہی ہوں کہ محبوب میں تیرا ہوں، کہ مجھے رب محمد ہونے کی قسم۔ اور وہ رب بڑا وہ کہتا ہے لعمرک، سونیا تیری عمر کی قسم، کبھی کہتا ہے محبوب تیرے شہر کی قسم۔ یہ کیا قسمیں کھا رہا ہے؟ کیوں مالک قسم کیوں کھاتا ہے؟ بتانا چاہتا ہوں، رب کہتا ہے بتانا چاہتا ہوں، جس کی قسمیں میں کھاؤں، جسے قسموں کی حاجت نہیں، اندازہ کرو کہ میں نے اس کو کیسا بنایا ہوگا اور اس کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہوگا۔ کہا ما انت بنعمت، سونیا میں نے ساری نعمت تو تجھ میں رکھ دی، تو اپنے رب کی نعمت ہے۔ مالک کیا آنکھیں نعمت نہیں کہا ہے، کا جسم نعمت نہیں کہا ہے، ہاتھ نعمت نہیں ہے، کا یہ آسمان زمین کا سب کچھ نعمت وہ ہیں، مگر جسے اپنا کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی ہے، جسے کہتا ہوں بِأَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، کہ تو اپنے رب کی نعمت ہے۔ ہائے ہائے، بنا کر تجھے رب نے دور و نزدیک سے خود کو بڑے غرور سے دیکھا، رب نے ایسا بنایا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ آیت معراج پر رب نے جب کہا سبحان پاک ہے، تو کیوں کہا؟ اس میں سے کہ یہ بھی وجہ ہے کہ جب حضور قربت الہیہ میں حضرت سمدیت کی قربت میں پہنچے تو رب نے جب محبوب کو دیکھا اور شاہکار اپنے خلق کو دیکھا تو رب نے کہا سبحان اللہ، سونے پاک ہے وہ رب جس نے تجھے بنایا۔ آئے یہ مانا، اور کہا بنعمت ربی کا بمجنون، سونیا تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ اور مجنون وہ ہوتا ہے جو عقل جس سے چھپ جائے، کیا عقل جس سے چھپ جائے اسے مجنون کہتے ہیں۔ جنون کا معنی ہی، جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں جو چھپا ہو، نظر نہ آئے۔ تو رب باری تعالیٰ نے کہا جن پردے میں رہتا ہے، جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں آنکھوں سے چھپا رہتا ہے، تو رب نے اپنے محبوب کو کہا محبوب یہ تجھے کہتے ہیں کہ تو نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی میں نے بھی تجھ سے کوئی پردہ رکھا ہے؟
جو تو مجنوں ہو سونے میں نے اپنے علم کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، اپنے خزانوں کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، اپنی صفات کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، اپنے افعال کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، حتیٰ کہ سب ایک ذات کا پردہ تھا جو سب سے چھپا کے رکھا، تیرے لیے وہ بھی پردہ میں نے اٹھا دیا۔ سونیا وہ پردہ بھی میں نے اٹھا دیا معراج کی رات، اور قرب میں بٹھا کر او ادناف کی گودی میں بٹھا کر کہا اور سونیا دس اور بتا محبوب کیا چاہتا ہے، یہ شان۔ اور آگے کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے محبوب بے شک تیرا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا تیرا اجر؟ جب اجر ختم نہیں ہوگا تو جس کو اجر دے رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ میلاد اسی کا ہوتا ہے جو زندہ ہو، اور میرے آقا زندہ ہیں کیونکہ قرآن نے کہا سونے تیرا اجر ختم نہیں ہوگا۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ 8 ربیع الاول۔ اچھا ایک اور بات چل رہی ہے، سیدی آل حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی، ایک ریکارڈڈ ہو رہی بات، کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا 8 ربیع الاول کا قول ہے۔ چلیے آپ کو پتہ لگی بات اس بات، کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کا قول ہے جی، ان کا تو 9 کا ہے، 12 کا تو ہے ہی نہیں۔ بھائی ہمارا مشرب جھگڑنا نہیں ہے، پہلا نقطہ سن لو، ہمارا مشرب، آپ بھی یہ جواب دیں اسے کو بھائی 8 کو مانتے ہو؟ کو ہاں، وہ 8 کو مناؤ ہم آئیں گے، اور مناؤ صحیح، اس بہانے تم یار کا ذکر تو کرو گے نا، حضور کی خوشی کی بات تو کرو گے نا۔ 9 کو کرنا چاہتے ہو 9 کو کر لو، ہم آ جائیں گے۔ 17 کو کرنا چاہتے ہو 17 کو آ جائیں، کرو یار، ہم کو پورا مہینہ ہی بک ہوتے ہیں یار کی نوکری کے لیے، بلکہ سارا سال ہی بک ہوتے ہیں، جب کو آ جائیں گے، کرو صحیح۔ ہم جگڑنے ہم توڑنے والے نہیں، ہمیں جنہوں نے سبق دیا ہے خواجہ اجمیر سے لے کر بزرگوں تک، خواجہ بغداد تک، وہ جوڑنے کا دیا، توڑنے کا نہیں دیا۔ آخری بات، یہ جو 8 اور 12 کا رولا ڈلا ہوا، اور اعلیٰ حضرت کی طرف پہلے یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے دادا استاد کا دفاع کروں، تو فرمان اصل میں محقق جب تحقیق کرتا ہے نا تو وہ یہ چیز لکھتا ہے کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے۔ حضور کی آمد پر کسی کا قول 2 ہے، کسی کا 5 ہے، کسی کا 8 ہے۔ اب میں علمی خیانت یہ کروں، اب ریسرچر کرتا ہے سارے لکھ کر پھر اپنا کنکلوژن دیتا ہے، اپنا آخر پر رائے پیش کرتا ہے کہ میرے نزدیک کیا ہے۔ اب میں یہ کروں کہ اس میں سے 8 والا کتاب دکھاؤں، نہ اس کا آگے دکھاؤں نہ اس کے پیچھے دکھاؤں، اور 8 ربیع الاول سامنے کر دوں، یہ دیکھو۔ اب ان کو کیا پتا باقیوں کو فتاوی رضویہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ہمارے سے پوچھے نا آ کر، لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو زندگی میں سال میں 2 خطبے دیتے تھے بس، ایک اپنے پیر مغاں کے عرس پر اور دوسرا ربیع الاول میں۔ اگر وہ 8 اور 12 کے درمیان تھے تو 12 ربیع الاول کو خود درس کیوں دیتے تھے؟ تیسری بات انہوں نے لکھ دیا ہے، آخر پر کنکلوژن نہ لیا جائے، اسی طرح کہ نماز کے قریب نہیں جانا، اور اگلی آیت چھوڑ دینی وان تم سکارا۔ کتنی علمی بددیانتی ہے کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، بدزن کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈگمگانے کے لیے، کتنی علمی خیانت ہے۔ ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ قبر میں کیا منہ دکھائیں گے کہ کسی پر الزام لگانا جھوٹا؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم خاموش ہیں، صوفی طبع لوگ ہیں، ہم کسی کو نہیں برا کہتے، مگر اس کا مطلب کہ جو چاہے کہو گے نہیں، ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں دفاع کا۔ تو 12 ربیع الاول ہی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا بھی قول 12 ربیع الاول کا ہی ہے۔ آخری بات اسی پر 9 ربیع الاول محمود پاشا فلکی نے لکھا، وہ منجم دان تھا، ستارہ شناس تھا، اسٹرالوجسٹ تھا، تو یاد رکھو یہ ذنی علم ہے،
سائنس کا علم ختم ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ فرمان صحابہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور دے دیتے ہمیں کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں فلاں نے کہا ہے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، فلاں نہیں 12 کو وصال نہیں ہوا 10 کو ہوا ہے، تم کہتے ہو 12 ربیع منانی چاہیے، وہ کہتے یہ دیکھیں خلط ملط کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ محققین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت 12 کی ہے مگر وصال 12 کا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں میرا اس سے اختلاف ممکن ہے مگر میں اس بات کو آپ اس سے ولادت سے جوڑیں یہ درست نہیں، یہ لوگوں کو تشکیک زدہ کرنا ہے کہ لوگ شک میں ہو جائیں اور میلاد کوئی نہ منائے۔ اور آخری بات حضور نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال پہلے سے بڑھ جاتا ہے، روکنے والے روکتے ہیں اور عاشق بڑھ بڑھ کر مناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سولیا تیری ہر آنے والی گھڑی گزر ہی گھڑی سے اعلیٰ 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 ترین، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔